وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا. وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. چاہے وہ جڑا والا واقعہ ہو جائے, خواب و سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے, ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ اچھرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ, وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے, یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں, لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے, 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اس میں ظاہر پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا, تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے. ہم تو بھگت رہے ہیں, آپ کو بھی بھگتنی چاہیے. یہ آپ نے بویا تھا, کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا, لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال وہاں پہ انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کر دیے, موب اکٹھا کر لیا. وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور اس فیکٹری سے جو جوتیاں ہیں وہ جوتیاں وہ اسلام کے نام کے اوپر چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے ڈبوں کو وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں. یہ نہ سمجھے گا کہ جوتیوں کو آگ لگائی انہوں نے, جوتیاں مسلمان والے غنیمت سمجھ کے لوٹ کے لیں گے, وہ ڈبوں کو آگ لگا رہے ہیں, اور باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آگ جلنے دو, ابھی ہم نے کچھ بندے بھی اس میں جلانے ہیں. یہ بھی الفاظ اس میں ویڈیو میں موجود ہیں. یعنی یہ لوگ پاکستان کو سٹون ایج میں لے گئے. وہ جو ایمبولینس اس زخمی بوڑھے کو لے کے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں. ایک اس کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے, اس کے بیٹے نے گستاخی کی ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ قرآن کا گستاخ ہے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سے اگر کسی کو کہا جائے نا قرآن کا پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ سنا دے تو ان لوگوں کا پول کھل جائے گا یہ کتنے بڑے عاشقان رسول ہیں اور کتنے بڑے یہ عاشقان قرآن ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے, قرآن سے شغف ان کا یہ ہے کہ بندے مروا لو ان سے. شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اب یہ چیزیں دبتی نہیں ہے. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے ہم دبا کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جی, انتشار پھیل جائے گا. انتشار تو پھیل چکا, اور کتنا پھیلنا ہے. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا, اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو باقیات ہیں, ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیلز تک بھگتیں گے. تو لہٰذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں FATF حافظ اللہ تعالی. ہاں کٹو کلپ میرے. ظاہر ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سیٹ پونجو ہے اپنا. ہاں ایسے سیٹ بھی نہیں پونج سکتے اپنا. گوروں نے ہمیں بتایا کہ یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا, ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی سربیز ورد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو گوروں کو جاتا ہے, اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود بھی تھا کرنا, انہوں نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں, وہ ڈان لیگ کے چکر میں. یہی چکر تھا نا, وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو, یہ کیا تم لوگوں نے پالے میں. اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے. یعنی ہم پوری خالی کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے, لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں. پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا پرانے اوراق کو, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے. گستاخی کی نیت سے نہیں. اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے, پانی میں بہانا, زمین میں دفن کرنا, ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے. اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی. اس کی گاڑی روک لی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی. اس کے بعد تیزاب پھینکا. میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی, میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر یار. تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح بھائی. میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئر کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے. تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو, کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ. اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو تیار بیٹھے میں, جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا. ان کا تو طریقہ واردات یہ. ابھی تو صرف تیزاب پھینکا نا, مجھے بتایا وہ گولی چلا دیتا, خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے, اقرار کو نہ لگتی, ساتھ والے کو لگ جاتی. تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ سیکورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں, کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آگے کھڑے ہونا. اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی انسان کو, اپنا بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. ایکسپوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن کی حرمت کے لیے نکلے نا, جب ان کو گرفتار کریں نا, ان ساروں کو بٹھائیں, ان کے سامنے رکھیں قرآن اور ویڈیو بنائیں گے, ان کو پڑھو قرآن. پہلے تو یہ دیکھ کے پڑھ کے بتاؤ نا پورا قرآن, اور پھر ساتھ ترجمہ بھی کرو. ایک منٹ نکلنے لگا سمیت مولوی نے, پھر عوام کو بتائیں کہ یہ ہے عاشقان قرآن, ان کا قرآن سے یہ عشق ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹوٹل قرآن کے ساتھ ان کی یہ عقیدت ہے. جس کو یہی پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے,
وہ یہ کہہ رہا میں قرآن سے عقیدت رکھتا ہوں. تو نے تو اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا, تو نے تو ایک اخباری خبر جتنی اہمیت بھی نہیں دی اللہ کی کتاب کو. یہ تیری ٹوٹل عقیدت ہے, 2 نمبر کے اوپر مبنی. بس یہ آیت سننی تھی, حضور نے کہا عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, آپ کی داڑھی مبارک پہ آ چکے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے جو امت نے کیا. یعنی جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ تو یہ رو رہے ہیں کہ شفاعت کیا, میں نے تو ان کی شکایت لگانی ہے کہ انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا. اور امت کیا کہہ رہی ہے, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو محبوب تو پہلے بتا گیا. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا دیکھنا کوئی شخص مال غنیمت میں زکات کے معاملات میں خرد برد نہ کرے, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کا اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو اور وہ مجھے پکار رہا ہو, غثنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد کریں, میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اپنے مال مویشی میں. کہیں ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو اور وہ کہ غثنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد کریں, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا. نماز قادیانی علی نکل آئی, کتنی رنگ بات ہے, قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے. بعد میں پتا چلا بخاری مسلم میں رفع الیدین لکھا ہوا ہے, نہ قادیانی کرتے ہیں نہ بریلوی دیوبندی کرتے ہیں. نماز بھی قادیانی علی نکلی. غوث پاک کی 11ویں خاندان ہے, غوث پاک کی نماز رفع الیدین والی نکلی, 11ویں خاندان والی جڑی نماز ہے وہ قادیانی علی نکل آئی. یہ میں ٹونٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے خود بات کی ہوئی تھی, پبلک میں یہ مشہور کیا ہوا تھا. جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے اسے کہتے تھے قادیانی ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتایا کہ بھائی جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے وہ کہاں سے قادیانی ہوگا, قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. دیکھو کیسا دبکے ہیں, گہرے بیک فٹ تھے, چڑے اثر ہوتے, پوری امت انہوں نے گستاخی دے نیزے دی نوک تے رکھیا سی, چپ کے پرے مارے انہوں نے, میں نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, چپ کے پرے سٹیا, پرے کے سٹیا جناب 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ دی ویلاسٹی نال اسکیپ ویلاسٹی نال باہر سٹ دیتا ہے انہوں نے. ہاں یہ ہن قیامت دی ملاقات ہوئے گی, اس پلانٹ ارتھ تے واپس نہیں آندے گئے اللہ کے فضل کے ساتھ. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, بخاری میں بھی موقوفاً موجود ہے ابن مسعود سے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے نا تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ غامدی سٹائل یا طارق جمیل سٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر سراج سٹائل یا انجینئر والا سٹائل. آنکھیں سرخ, غصے میں اضافہ, آواز بلند. اسی سے تبدیلی آئی ہے, منٹ منٹ کر کے دنیا کو تبدیلی آنی ہے. اتنا سا میرا کلپ کہیں پہنچ جائے نا, بندہ ٹپا جاتا ہل جاتا ہے. ٹک ٹاک نے کلپ نے, وہ کہتے ہیں بندہ کٹاؤ یار, توبہ 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 توبہ. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آئے, ڈاکٹر احمد صاحب, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو بھیجا تو مجھے وہ کہتی ہیں آگ گیا, آگ واقعی آگ گیا. کوئی چھوٹا سا کلپ, بندے ہل جاتے ہیں یار, اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے. میں اتنا سا کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو میرا تو پھر قرآن پہ ایمان نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام نے جو فرمایا وہ حق ہے. اچھا میرے بھائیو, ایک اور کرنٹ ایشو جو کل ہی سامنے آیا 25 مئی 2024 کو, سرگودا سٹی کے اندر چند سو کالڈ عاشقان قرآن, عاشقان رسول نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک مبینہ گستاخی کے اوپر, یعنی جو بیان کی گئی ہے ریالٹی نہیں پتا ابھی تک, تو 99.9% کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ ذاتی کوئی دنیاوی کسی کے ساتھ کوئی خار ہوتی ہے تو وہ کوئی نکال رہا ہوتا ہے. سرگودا سٹی کے اندر ایک مجاہد کالونی ہے جہاں پہ کافی سارے کرسچنز آباد ہیں. سرگودا میں ویسے بھی کرسچنز آلموسٹ 10% ہیں, اچھی خاصی آبادی ان کی, اور زیادہ تر بیچارہ یہ غریب طبقہ ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو جو کرسچنز ہیں وہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے کوئی پاورٹی سرکل سے نکل گئے ہیں, ورنہ یہ بیچارے وہی کام کرتے ہیں جو ہم مسلمان جا کے یورپ اور امریکہ میں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے تو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے امیر ہو چکے ہیں, اور یہاں وہ کام کرنے کو اپنے لیے ایک آر تصور کرتے ہیں. حالانکہ رزق حلال کمانا کسی بھی ذریعے سے ہو, یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بظاہر ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو عام نظر میں دیکھا جائے تو ایک نیچ درجے کا کام لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور رزق حلال کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا یہ کوئی نیچ کام نہیں ہے, یہ ہم نے خود سے بنا لیا ہے. بہرحال وہاں پہ کرسچنس کے چند گھر تھے, ان میں سے ایک گھر ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی فیکٹری جوتیوں کی بنائی ہوئی تھی, اور جوتیاں بنا کے وہ سپلائی کرتے تھے. ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا تقدیر کا غالبانہ کہہ لیں, ان کے گھر کے باہر ایک کھمبے کے ساتھ ایک باسکٹ لٹکی ہوئی تھی جو اکثر آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ قرآن کے پرانے اوراق یا
آیات اور احادیث والے صفحے اگر کسی کو گرے پڑے ملیں تو وہ اس میں ڈال دیں، پھر وہاں سے ریٹریو کر کے مختلف تنظیمیں انہیں ادب اور احترام کے ساتھ تلف کرتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں جس طریقے سے۔ تو اس طرح کا ایک ڈبہ ان کے گھر کے باہر بھی لگا ہوا تھا۔ اب واللہ عالم وہ فل ہو گیا، اس میں سے چند ایک کاغذ بار گر گئے، اور صبح صفائی کرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ جتنے کاغذ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں نا، ان کو ایک کارنر پہ کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، یہ ایک نارمل پریکٹس ہے۔ اس میں کوئی اس قسم کا کاغذ چلا گیا یا کسی نے ڈال دیا اپنی دشمنی نبھانے کے لیے، اب یہ نہیں پتا ہمیں۔ بہرحال وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا، وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ جڑاں والا واقعہ ہو جائے، خواہ وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایون یہ اچھرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ، وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے، یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں، لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا، جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے۔ میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو وہ جو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، اور اس میں ظاہر ہے پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا۔ اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا، تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں، آپ کو بھی بھگتنی چاہیے۔ یہ آپ نے بویا تھا، کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا، لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ بہرحال وہاں پہ انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کر دیے، موب اکٹھا کر لیا، وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس فیکٹری سے جو جوتیاں ہیں، وہ جوتیاں وہ اسلام کے نام کے اوپر چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے ڈبوں کو وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جوتیوں کو آگ لگائی ہے انہوں نے، جوتیاں مسلمان بالغ غنیمت سمجھ کے لوٹ کے لے گئے، وہ ڈبوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ آگ جلنے دو، ابھی ہم نے کچھ بندے بھی اس میں جلانے ہیں، یہ بھی الفاظ اس میں ویڈیو میں موجود ہیں۔ یعنی یہ لوگ پاکستان کو سٹون ایج میں لے گئے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی نارمز تھیں، قبائلی سسٹم تھا، آج تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا، قانون نظر نہیں آ رہا۔ خیر شکر ہے کہ اس وقت جب 11 22 کے اوپر اطلاع دی گئی، ان کی ایمبولینس پہنچ گئی، پولیس بھی بر وقت آئی، اور پولیس نے بڑا اچھے طریقے سے معاملے کو ٹیکل کیا۔ لیکن اس وقت تک وہ جو ایک کرسچن بوڑھا تھا اسے انہوں نے اتنا زیادہ مارا، وہ زندگی موت کی کشمکش میں چلا گیا۔ ابھی وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، اللہ ہی کرے کہ وہ بچ جائے، ہم اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے۔ اور ایک تکلیف سے ظاہر پوری فیملی گزر رہی ہے، باقی جتنی کرسچن فیملیز تھیں ان کو وہاں سے انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، اور وہ جو ایمبولینس اس زخمی بوڑھے کو لے کے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک اس کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، اس کے بیٹے نے گستاخی کی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ قرآن کا گستاخ ہے۔ اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سے اگر کسی کو کہا جائے نا قرآن کا پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ سنا دے تو ان لوگوں کا پول کھل جائے گا، یہ کتنے بڑے عاشقان رسول ہیں اور کتنے بڑے یہ عاشقان قرآن ہیں۔ ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے، قرآن سے شغف ان کا یہ ہے کہ بندے مروا لو ان سے۔ خیر پولیس پہنچی، انہوں نے حالات کو قابو میں کیا، امن کمیٹی کے لوگ بھی بلوائے گئے جس میں کرسچنز بھی تھے، مسلمان فرقوں کے لوگ بھی تھے، وہاں پہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، اور خود جو ہمارے پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، چند ایک ڈیسیژن میں مجھے ان سے اختلاف ہے، جو ایک خاص پولیٹیکل جماعت کے حوالے سے جو ان کو اپنی مینجمنٹ دکھانی چاہیے تھی، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا وہ نہیں دکھا سکے، لیکن پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں، انتہائی شریف النفس خوف خدا رکھنے والے انسان ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہوا ڈاکٹر ہے،
جیلم میں کانوینٹ میں بھی بچپن میں پڑھتے رہے, ان کے والد صاحب کی یہاں پوسٹنگ تھی, اور کافی ریفارمز انہوں نے پولیس میں کی ہیں. وہ خود پہنچے اور باقاعدہ انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیا. اب مین ٹی وی چینلز کے اوپر بھی میں نے ARY کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ ان کا انٹرویو آیا ہے, بول ٹی وی کے اوپر بھی, ہم نیوز کے اوپر بھی آیا ہے, یعنی بڑے ٹی وی چینلز نے بھی اس خبر کو لیا. شروع میں تو یہ دبا رہے تھے, لیکن شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اب یہ چیزیں دبتی نہیں ہیں. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے ہم دبا کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جی, انتشار پھیل جائے گا. اور انتشار تو پھیل چکا, اور کتنا پھیلنا ہے. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا, اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو اب باقیات ہیں, ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیڈز تک بھگتیں گے. تو لہذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو مقدمات کو کیوں نہیں فیس کرتے؟ کہتے ہیں نہیں وہ جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ کچھ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے؟ اس طریقے سے تو میرے بھائی میں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو اپنے آباء و اجداد کے عقیدہ توحید کی خرابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتا ہوں. تو کیا میں موب اکٹھے کر کے تمہارے مزارات سے بزرگوں کو نکال کے ان کو ٹانگنا شروع کر دوں غصہ اتارنے کے لیے, قانون کو ہاتھ میں لوں؟ نہیں, میں علمی اختلاف کرتا ہوں, تم بھی کر لو. دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ملا آخرت میں مل جائے گا. جوڈیشری اگر انصاف نہیں بھی کرتی تب بھی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, چونکہ انصاف نہیں ملا میں اسے خود گولی مار دوں گا. یہ علیحدہ بات ہے, اس سے بعد میں جو کچھ بھگتنا پڑے. یہ ذلیل ہو رہے ہیں سارے لوگ. میں نے تو باقاعدہ اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا ان لوگوں کی ذلت کی خبریں نا جیل خانوں سے عوام کو دکھایا کریں. یہ ویسے میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں لوگ جنہوں نے سری لنکر کو قتل کیا تھا, یا جڑوالا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے. وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر, فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ 1 سال سے اندر ہیں. مجرم تو چند ایک تھے بےچارے, تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے, اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا, یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے, لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکیں. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے, کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے ہم, اس میں اس طرح کے 1-2 واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشنز پروڈیوس کی ہوئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی 1-8 واقعہ آتا ہے, ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم, اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات آنا یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے, لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہے نا,
کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے۔ اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پوری فیملیز رول جاتی ہیں، اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ، ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے۔ خیر ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے پولیس نے بر وقت کنٹرول کیا، لیکن وہ ایک جو کرسچن بوڑھا ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حفاظت والا معاملہ کرے، اور یہ معاملات اس طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے جوڈیشری کے تھرو ایڈریس ہوتے رہے تو یہ واقعات آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ ابھی بھی کافی حد تک ایڈریس ہو چکے ہیں، ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا، آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی، جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے، کوئی اینکر ان کا نام نہیں لیتا تھا۔ اب تو یہ کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہوا ہے۔ یہ چند ایک واقعات چونکہ ہم نے بویا ہوا ہے تو کبھی کبھار کوئی اس طرح کا واقعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے، ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ ضرب عزم اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، FATF حافظہ اللہ تعالی۔ ہاں کٹو کلپ میرے، ہاں ظاہر ہے ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینڈ پونجو ہے اپنا، ہاں اسی سینڈ بھی نہیں سی پونج سکتے اپنا، یہ گوڑوں نے ہمیں بتایا کہ یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا، ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ یہ کوئی ضرب عزم رد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو گوروں کو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے۔ انہوں نے تو خود نہیں تھا کرنا، انہوں نے تو ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں، وہ ڈان لیگ کے چکر میں، یہی چکر تھا نا، وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو، یہ کیا تم لوگوں نے پالے ہوئے، اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا۔ بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے۔ یعنی ہم پوری کھاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں، پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا۔ یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں، ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ برین واش نہ کریں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قانوناً یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو، جان نفس کا لفظ استعمال کیا، مسلمان نہیں، نفس، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، سوائے 2 استثناء کے، قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یہ 2 وجوہات کی بنا پر کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی لے گی عدالت۔ ان 2 کے سوا اگر کسی نے کسی ایک انسان، ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ تھی اسلام کی تعلیمات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے، اسے بھی نہ حق کسی نے قتل کر دیا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے۔ خوشبو بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں پا سکتا اگر اس نے کسی نان مسلم کو بھی نہ حق قتل کر دیا۔ تو یہاں تو یہ سارا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں جنتی ہونے کے، اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا پرانے اوراق کو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے، گستاخی کی نیت سے نہیں۔ اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے،
پانی میں بہانا، زمین میں دفن کرنا، ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے، اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آذربائیجان کی فتح کے دوران سیدنا عثمان کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں، چونکہ نیو مسلمز دوسرے کنٹریز سے بھی ہو رہے تھے، عربی سب کو نہیں آتی تھی، تو مختلف لہجوں میں قرآن کو وہ پڑھتے تھے، 7 قرات میں تو پہلے ہی وہ نازل ہوا ہے، یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں، جس طرح پنجابی کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں، تو وہ آپس میں پھر اختلاف والا معاملہ بھی جس کو نیو مسلم کو تو نہیں پتا وہ آ سکتا تھا۔ تو سیدنا عثمان کو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے قرآن کے ریٹریو کیے اور صرف قریش کی قرات کو ریٹن میں باقی رکھا۔ زبانی تو وہ ابھی تک چل رہی باقی قرات اسٹیبلش ہیں، بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قرات میں قرآن کو نازل کیا امت کی آسانی کے لیے، لیکن حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے، یہی شیعہ کا قرآن بھی ہے، یہی سنیوں کا قرآن بھی ہے۔ ایران سے یہ ریڈ بائنڈنگ میں چھپتا ہے، سعودیہ سے یہ بلو اور گرین بائنڈنگ میں چھپتا ہے۔ دمشق کے ایک رائٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے، عثمان طاہا اس کا نام ہے، اس کا نام بھی عثمان ہے، زندہ ہے بھی، اور ایسا پیارا قرآن لکھا ہے، ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ مصحف عثمانی، یہ پھر حضرت عثمان نے ایک نسخہ قریش کی قرات میں جو نبی الاسلام کی قرات تھی اس میں باقی رکھا، اور باقی قراتیں جو اسٹیبلش تھیں وہ سارے نسخے ریٹریو کر کے انہیں آگ لگا دی کہ فتنہ نہ کھڑا ہو۔ ان کو کسی نے نہیں مشورہ دیا انفی نے کہ جی جناب زمین میں قبر کھود کے امیر المومنین اس میں دفنا دیں، آگ لاؤ گے تو گستاخی ہو جائے گی، اور جاہلو تہاڈے بزرگاں نے تانوں غلط دین ہی دسیا۔ نہ حضرت عثمان کو کسی نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ میں سے بہا دیں یا دریائے نیل میں بہا دیں، دونوں جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سب سے سیف طریقہ یہ ہے، گھروں میں بھی آپ کے پاس جو پرانے قرآن کے اوراق ہوں یا دینیات کی کتابیں یا کوئی ایسی آیات اذکار لکھے ہوئے تو انہیں ردی میں نہ دیں، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ردی میں پہنچ کے لفافے بن جائیں۔ ویسے تو اب سپریم کورٹ کی اس پابندی کے بعد اب عرصہ دراز سے آپ کو کبھی بھی مارکیٹ کے اندر اس طرح کے کاغذ جن پہ انک کے ساتھ کچھ لکھا ہو، خواہ وہ اخبار ہو یا کتابیں ہوں، وہ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ مضر صحت ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر جائے، ایون نان ٹچ کرتا ہے، تو وہ سیاہی کا اثر جو اس پہ جاتا ہے وہ بھی مضر صحت ہے، اس لیے یہ پابندی لگا دی تھی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ بے حرمتی والا ایلیمنٹ تو الگ سے تھا، تو اب وہ ردی آپ نے ظاہر ردی والے کو دینی ہے تو پھر بے حرمتی کا چکر ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں آپ ایک آدھ لوہے کی بالٹی رکھیں اپنی چھت کے اوپر، پرانے کاغذ جب بھی جمع ہو اس میں ڈالیں اور ان کو آگ لگا دیں۔ جب ان کی راکھ بن جائے مکمل طور پہ راکھ تو اسے پانی میں بہا دیں۔ ظاہر ہے وہ قرآن تو اب رہا ہی نہیں، وہ راکھ بن چکی ہے۔ یہ سب سے سیف طریقہ ہے۔ یا جو تنظیمیں ریٹریو کرتی ہیں ان کے حوالے کریں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، جا کے دریاؤں میں یا ڈیمز میں پھینکتے ہیں۔ آپ دریائے جہلم ہم سے یہاں پہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، بمشکل یہاں سے 1 کلومیٹر ہوگا، یہ سڑک پار کر کے پیچھے۔ جیسے ہی گرمیوں میں تھوڑا پانی کم ہوتا ہے، ڈیم کا پانی روک لیا جاتا ہے، تو وہی سارے قرآن جو ہیں وہ آپ کو کنارے پہ ریت کے اوپر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کیے جاتے، یا کریں بھی تو پانی خشک ہو گیا تو باہر ہی نکلنے ہیں نا۔ تو بہتر طریقہ آگ لگانا ہی ہے۔ اور اگر دریا میں بھی پھینکنا ہے آپ نے یا ڈیم کے اندر بھی، تو کسی مضبوط بوری میں اسے ڈال کے اس میں پتھر ڈالیں، اوپر سے اس کا منہ بند کریں، ایک کشتی کرائے پہ لیں، اور جہاں پانی خشک نہیں ہوتا یا ڈیپ واٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈالیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے۔ کل کو اگر پانی خشک بھی ہو تو وہ باہر نہ نکلے۔ یہ پھر طریقہ، اور یہ مشکل طریقہ ہے، سب سے سیف طریقہ آگ لگانا ہے، لیکن خدا نہ گاڑی کسی سامنے نہ لانا، نہیں تو اگلا نمبر تھوڑا لگ گیا جائے۔ ویسے تو ہر گلی محلے میں تندور بھی موجود ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی ہے، اگر ان کو چند ایک صفات اس طرح کے دے دیے جائیں، چلیں وہ اس میں جلا لیں گے، وہ تھوڑی آگ اس سے حاصل کر لیں گے، لیکن خطرہ یہ والا رہے گا، کیونکہ ہم جاہلوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، انہیں قرآن و سنت بھی نہیں صحیح بتایا گیا، اور اگر انہیں کوئی سمجھاتا ہے طریقے سے
تو یہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن، ان پہ بھی دیکھیں حملہ کر دیا ہے وہ شف سرکار نے. اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہے بندہ جو سامنے آیا ہوا ہے، اس کی گاڑی روک لی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی، اس کے بعد تیزاب پھینکا. میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی، میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر یار. تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح بھائی؟ میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے. تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو، کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ. اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے، جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا. ان کا تو طریقہ واردات یہ ہے. ابھی تو صرف تیزاب پھینکا ہے نا، مجھے بتایا اگر وہ گولی چلا دیتا، خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے، اقرار کو نہ لگتی ساتھ والے کو لگ جاتی، تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ سیکورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں، کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آگے کھڑے ہونا. اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی انسان کو، اپنا آپ بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ پبلک میں سے گزر کے جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو آگے اس طریقے سے نقصان پہنچائے. یہ کوئی اسلام نے آپ کو اس قسم کی تعلیمات نہیں دی ہوئی ہے. اپنی سیفٹی کے ساتھ چلیں. اور پھر جرت یہ ہے کہ جب اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں، بعد میں جب وہی میں نے آپ کو بتایا میرے اوپر جن لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کیا ہوا ہے. ادھر آنے سے پہلے کہتے ہیں پھندا چوم لوں گا، بعد میں کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں تھے وہاں. بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سارے معافیاں مانگتے آئے ہیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ دکھایا، ساری کہانیاں بنا بنا کے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. یہ پہلے دن ہی جوش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جوش سارا نکل جاتا ہے. جیل کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے وہاں جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوتے ہیں. اتنی مشکل زندگی ہے جیل کی، تو سارا عشق نکل جاتا ہے. یہاں یہ حالت ہے، لوگوں کو اس طریقے سے مروا دیتے ہیں یہ، اگر کوئی اصلاح کی کوشش بھی کرے تو ہم گورنمنٹ سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان کو فوراً سے پہلے منطقی انجام تک پہنچایا کریں اور بالکل کوئی لحاظ نہ کیا کریں. رہا ان کا معاملہ، ان کو ایکسپوز کریں. ایکسپوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن کی حرمت کے لیے نکلے ہیں نا، جب ان کو گرفتار کریں نا، ان ساروں کو بٹھائیں، ان کے سامنے رکھیں قرآن اور ویڈیو بنائیں ان کی. ان کو پڑھو ذرا قرآن، پہلے تو یہ دیکھ کے پڑھ کے بتاؤ نا پورا قرآن، اور پھر ساتھ ترجمہ بھی کرو. 1 منٹ یہ نکلنے لگا سمیت مولوی دے. پھر عوام کو بتائیں کہ یہ ہے عاشقان قرآن، ان کا قرآن سے یہ عشق ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹوٹل قرآن کے ساتھ ان کی یہ عقیدت ہے. جس کو یہی پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں قرآن سے عقیدت رکھتا ہوں. تو نے تو اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا، تو نے تو ایک اخباری خبر جتنی اہمیت بھی نہیں دی اللہ کی کتاب کو. یہ تیری ٹوٹل عقیدت ہے 2 نمبری کے اوپر مبنی. قرآن تو کہہ رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر. رسول اللہ کا وصی قرآن، آپ کا خلیفہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت قرآن، انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب بھی الفرقان، اور صاحب قرآن بھی الفرقان. جو بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن کو تو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے. ہمیں تو صرف آدھی بات بتائے گی کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. شفاعت ان کی ہوگی جو شفاعت کے حقدار ہوں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود بالکل برحق ہے،
لیکن یہ آیت ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. جس کی شکایت ہو رہی ہوگی شفاعت والا معاملہ تو پھر رہ ہی گیا نا. اور جنہوں نے شکایت لگانی ہے وہ رو رہے ہیں. امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب رو رہے ہیں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے. میرا خیال ہے اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ حضور اس لیے بھی روتے تھے کہ امت نے تو مجھ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میں نے تو ان کی شکایت لگانی ہے. یہ بھی ایک ریزن تھی حضور کے رونے کی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک دن ممبر پہ چڑھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے حضور نے دیکھا، مجھے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. کہتے ہیں میں قریب گیا، کہا عبداللہ قرآن سناؤ. تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ تلاوت کریں ہم سنتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اور لوگوں سے سن کے لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، 40 آیات پڑھ دی. یعنی آپ اندازہ کریں کم از کم آدھا گھنٹہ حضور تلاوت سنتے رہے. ظاہر وہ آپ والی یعلمون تعلمون تو نہیں، سورہ نساء کی. جب 41 نمبر آیت پہ پہنچے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وقت کے پیغمبر کو، تاکہ وہ گواہی دے اہل ایمان کے حق میں اور اپنے مخالفین کے خلاف. اور اے نبی ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے ان مشرکین عرب کے اوپر. تو بس یہ آیت سننی تھی. حضور نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آپ کی داڑھی مبارک پہ آ چکے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے جو امت نے کیا. یعنی جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ تو یہ رو رہے ہیں کہ شفاعت کیا، میں نے تو ان کی شکایت لگانی ہے کہ انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا. اور امت کیا کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو محبوب تو پہلے ہی بتا گئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا دیکھنا کوئی شخص مال غنیمت میں زکوٰۃ کے معاملات میں خرد برد نہ کرے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کا اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کریں، میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا، میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اپنے مال مویشی میں. کہیں ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو اور وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کریں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا. اچھا حیران کن بات بتاؤں، یہ ایک یعنی تفنن والی بات بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. جب ہم میٹرک میں تھے نا تو اس وقت انجمن طلباء اسلام ایک بریلویوں کی تنظیم ہوتی تھی. دعوت اسلامی تو بعد میں منظر عام پہ آئی بڑے لیول کے اوپر. تو انہوں نے باقاعدہ نا اتنے اتنے بیج بنوائے ہوئے تھے، ان پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. آج بھی جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے نا وہاں پہ ATI کا ہی ہولڈ ہے، تو آپ وہ دیکھیں گے وہ گرین کلر کا بیج ہوتا ہے، اس میں گولڈن کلر کا لکھا ہوتا ہے اغثنی یا رسول اللہ. صرف ان ظالموں سے پوچھو یہ جو تم نے اغثنی یا رسول اللہ لکھا ہے، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کریں، یہ بیج تو تم نے بنایا ہوا ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اٹھائے کہاں سے ہیں؟ جہاں لکھے ہوئے وہاں تو لکھا میں نے مدد کرنی ہی کوئی نہیں. کتنی حیران کن بات ہے، ہر چیز ہی الٹ نکل رہی ہے. نماز قادیانی علی نکل آئی، کتنی حیران کن بات ہے. قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے، بعد میں پتا چلا بخاری مسلم میں تو رفع الیدین لکھا ہوا ہے. نہ قادیانی کرتے ہیں نہ بریلوی دیوبندی کرتے ہیں، نماز بھی قادیانی علی نکلی. غوث پاک دی 11ویں کھاندے رہے، غوث پاک کی نماز رفع الیدین والی نکلی، 11ویں کھاڑ لیں دی جڑی نماز ہے وہ قادیانی علی نکل آئی. یہ میں ٹونٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں چونکہ یہ انہوں نے خود بات کی ہوئی تھی، پبلک میں یہی مشہور کیا ہوا تھا. جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے اسے کہتے تھے یہ قادیانی ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتایا کہ بھائی جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے وہ کہاں سے قادیانی ہوگا، قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. دیکھا کیسا دبکے جے گئے جے بیک فٹ تے چڑھے ہوئے سن ہوتے، پوری امت نو انہوں نے گستاخی دے نیزے دی نوک تے رکھیا سی، چک کے پرے مارے انہوں نے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں،
چک کے پرے سٹیا پرے کے سٹیا جناب 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ دی ویلاسٹی نال اسکیپ ویلاسٹی نال باہر سٹ دیتا ہے انہوں. ہاں اے ہن قیامت دی نہیں ملاقات ہوئے گی اس پلانٹ ارتھ تے واپس نہیں آندے گئے اللہ کے فضل کے ساتھ. تو یہ تماشا لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ, یہ ان لوگوں کی حالت تھی. پھر نبی الاسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ کہ اگیس نہیں یا رسول اللہ, میں نے تمہارے کوئی کام نہیں آنا, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا. تمہیں کیا بتایا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بزرگ بابے تھے, ہے ہی کوئی نہیں. یہ اصل میں بابوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ کہیں یہ نہ تمہیں لارا لگائیں کہ ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. ہاں دیکھیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں سید ہوں, اگر عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اب سید ہونا اسے فائدہ نہیں دے سکتا. ہاں اگر عمل درست ہوئے تو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی. پھر بخاری مسلم میں آیا پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہاں پھر جامعہ ترمذی میں آیا کہ حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. وہ بات الگ اپنی جگہ موجود, لیکن اعمال بھی ہوں پھر یہ چیز ساتھ ایڈ ہوگی. تو یہاں تو ہمیں ہر چیز ہی غلط بتائی گئی. قرآن کے نام کے اوپر ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بس اسی چکر میں ڈال کے رکھا, جی قرآن کی بے حرمتی ہوگی, فلاں جگہ قرآن کو آگ لگا دی, یورپ اور امریکہ میں قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سب سے بڑے ظالم تم لوگ ہو. جب تمہارا مولوی جمعے کے ممبر پہ یہ آگے کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی قرآن کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کلپ نہیں آپ لوگوں نے دیکھے؟ میں نے انہیں گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم یہ بولو تاکہ میں تمہارے خلاف کلپ بناواں. پھر خود بولا ہے نا انہوں نے کہ قرآن حدیث آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ڈائریکٹ پڑھنا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کس کو ڈائریکٹ پڑھنا یہ کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا, ترجمے تم لوگوں نے کیے ہوئے, ڈائریکٹ بیچارہ کون سا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آج اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھتا ہے یا اشرف علی تھانوی کا پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہا. تھانوی صاحب نے ہماری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا, احمد بریلوی نے ہماری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ عوام کو پتا چلے. انہیں تو عربی آتی تھی, انہیں ترجمہ انہوں نے اس لیے تو نہیں کیا کہ اس کو بیچ کے تو کمائیاں کھانی تھی, انہوں نے ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو, لیکن ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں. انہوں تو عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ کیا تھا. اب عوام کو وہ ترجمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے. کیوں؟ انہیں پتا ہے ہمارے عقیدے اس کے خلاف ہیں. یہ اتنے بڑے دشمن ہیں قرآن کے. اور نبی علیہ السلام صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں, حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجت الوداع کے خطبے میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں المستدرک للحاکم میں ساتھ سنت کا بھی ذکر آیا. مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ظاہر ہے قرآن کو ماننا سنت کو ماننا ایک ہی چیز ہے. قرآن نے ہمیں بتایا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر غدیر خم کی جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم کی, وفات سے 1.5-2 مہینے پہلے حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں, مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. یہ کہتے تھے جی رسی میں جی کئی ایک ریشے ہوتے ہیں, ایک بابوں کا ہوتا ہے, ایک بزرگوں کا ہوتا ہے, اور نسوئے تو ہے مار چھڑے تھوڑے بابے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی رسی قرآن ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جو قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اتنے زیادہ جملے قرآن کی تعریف میں کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے جو غدیر خم کی حدیث میں آئے. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. امت نے ایک نہیں مانی, قرآن کو پکڑا نہیں ہے اور اہل بیت کو زندہ چھوڑا نہیں ہے, الٹ چلی امت.
تو پھر یہی کچھ ہونا تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بھائی. ہاں نبی علیہ السلام نے تو بالکل کلیئر کٹ, آپ کا کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, بخاری میں بھی موقوفاً موجود ہے ابن مسعود سے, کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے نا تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ غامدی سٹائل یا طارق جمیل سٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر اسرار سٹائل یا انجینئر والا سٹائل. آنکھیں سرخ, غصے میں اضافہ, آواز بلند. اسی سے تبدیلی آئی ہے, منٹ منٹ کر کے دنیا کو تبدیلی آنی ہے. اتنا سا میرا کلپ کہیں پہنچ جائے نا, بندہ پہلی بار سنتا وہ ہل جاتا ہے. ٹک ٹاک تے این کلپ نے, وہ کہتے ہیں بندہ کہڑا ہو یار, توبہ 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 توبہ. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آئے, ڈاکٹر احمد صاحب, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو بھیجا تو مجھے وہ کہتی ہیں وہ آگ ہے, آگ. واقعی آگ ہے. کوئی ایک چھوٹا جا کلپ, بندے ہل جاتے ہیں یار, اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے. حالانکہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے. میں اتنا سا کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو میرا تو پھر قرآن پہ ایمان نہیں نہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے. تو فرمایا آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں. پھر آپ فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی. یار اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ تسی اہم بابیاں دے سلسلے چلاندے رہو, جتھے بابیاں جانا اتھے بھی جاؤ تسی. ہاں تو نبی اسلام نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. اس ٹاپک پہ تو میں فی البدی کافی بول سکتا ہوں. سویڈن میں جب یہ آگ لگائی گئی قرآن کو, اس کے بعد بھی مختلف جگہوں پہ تو میں نے کئی ایک اس حوالے سے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک آخری حدیث بخاری کی میری فیوریٹ حدیث ہے, اس اعتبار سے بھی کہ اس کو پہلے کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ اس پلیٹ فارم کی قسمت میں ہے کہ اس حدیث کو بخاری سے دریافت کر کے پبلک کے سامنے رکھا جائے. حالانکہ دریافت کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا. یہ بخاری کے اس چیپٹر میں ہے کہ اس چیپٹر کا نام ہی ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تو اگلے دن مسجد نبوی میں ایک سرمنی رکھی گئی. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا غم تازہ تھا, تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے خطبہ دینے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے, ایک سمجھ لیں پروٹوکول کے طور پہ آپ کو دعوت دینے کے لیے. تو ایک چھوٹا سا خطبہ انہوں نے بھی دیا, وہ بخاری میں ہے. الفاظ بڑے یونیک ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے حق میں بہتر ہے. یعنی اللہ کے حضور وہ چلے گئے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, رسول اللہ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. پھر امت کے غم سے بھی جان چھوٹ گئی, یہاں تو آئے دن غم, اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. رسول اللہ کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے, اور تمہارے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد وہ کتاب چھوڑی ہے, اللہ کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی, اور تم بھی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی. 2 بار یہ جملہ بولا. یہاں تو کوئی کہتے ہیں نا کہ نبی کو ہدایت دی تو کہتے ہیں یہ جی نبی پہلے گمراہ تھے نعوذ باللہ, اور ڈنگرو نہ تو قرآن دا پتا نہ حدیث دا پتا. یہ حضرت عمر نے خطبہ دیا ہے, تو یہ عمر کا کوئی غلام ہی تمہیں سمجھائے گا اس بات کا مطلب کیا تھا. نبی اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک ہدایت پہ ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی کا نزول فرماتا ہے, جو سورہ شورى میں آیا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان.
اے اللہ کے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کے لیے ہدایت کو واضح کیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. رسول اللہ کی ہدایت کاملہ قرآن کی بنیاد پہ ہوئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. انیشیل ہدایت ہوتی ہے لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت وہ قرآن کے ذریعے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. لہذا یہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ بالکل صحیح ہے. یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے، محبت میں خود رفتہ پایا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنا عجیب سا ترجمہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے. بھائی سورہ یوسف میں ہے اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہاں کوئی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں. اگر حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ کو یہ کہا ہوتا کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں یوسف کی محبت میں، تو ابا تو گمراہ نہیں ہوا، وہ خود کافر ہو جاتے. اور وہ کافر تو نہیں تھے، صحابہ تھے، ڈبل صحابی ہوئے، حضرت یوسف کے بھی حضرت یعقوب کے بھی. تو ترجمہ یہی بنتا ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. لفظ وہی آیا ضال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ضال کا لفظ جب پیغمبروں کے لیے آتا ہے تو وہ ان معنوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی کبھی گمراہ ہوئے ہی نہیں ہیں. تو ووجدک ضالا فہدی، اے نبی تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، منزل مقصود تک پہنچا دیا. یعنی محبت کی گہرائی میں ڈوبنا، کسی کے لیے تڑپ رکھنا، اسے بھی ضال کہا جاتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، گمراہ نہیں ہو چکے. بیٹے کی محبت میں اگر کوئی ڈوب چکا ہے گمراہ تو نہیں ہوا. کیا مطلب شرک شروع کر دیا ہے کوئی چھوٹی پرسنالٹی ہیں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، بنی اسرائیل کے باپ، 12 بیٹے انہی کے تھے. تو اس لیے قرآن کی یہ میں نے ساتھ کلیریفیکیشن کر دی. یہ وہ چند ایک باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا یہ اس طرح کی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو ہدایت دی اور رسول اللہ نے بھی اپنے بعد قرآن کو چھوڑا ہے، تم بھی اسے پکڑو، ہدایت پاؤ گے کہ جس کے ذریعے نبی کو ہدایت دی گئی. وہ کہتے ہیں اوہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو آپ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنی. اچھا منوسو، قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھ کے اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو تم سمجھا دو نا. انجینئر صاحب تو سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. میں نے پچھلے ربیع الاول میں 12 قرآن کی گستاخانہ آیات جنہیں یہ بیان کرنے کو گستاخی سمجھتے ہیں، بار شریعت میں لکھا ہے مفتی امجد علی نے کہ اس قسم کے واقعات قرآن سے بیان کرنا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سرزنش کی ہے کوئی اجتہادی غلطی پہ، ان کا درس دینا حرام ہے. یعنی قرآن پڑھنا ہی حرام ہو گیا. تو میں نے بتایا تھا کہ آج میں وہ ساری آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ ان کا درس دینے لگا ہوں، اور میری زندگی کے چند کرٹیکل لیکچرز میں سے ہے وہ ٹوٹل 12 آیات میں نے قرآن سے ڈھونڈی اور ان کے اوپر میں نے درس دیا. ان کے کانٹیکسٹ میں اور بھی آیات میں نے ڈسکس کی، 30-40 کے قریب آیات. میرا دعویٰ ہے کہ اس سے ہٹ کے کوئی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی کنفیوژن آ سکتی ہے. ایک ایک چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے بیان کیا ہے. تم جسے رسول اللہ کی شان میں گستاخی سمجھ رہے ہو نا، یہ آیات وہ ہیں جو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود نہیں لکھا. ہاں، ورنہ اگر رسول اللہ نے یہ قرآن خود لکھا ہوتا تو اس میں یہ والی آیات نہ ہوتی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. جو شخص خود کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں یہ کچھ تو نہیں لکھتا. پھر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی کہ یہ نبی اگر کوئی چیز ایسی ہماری طرف منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جہاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو رسول اللہ کو ہم سے بچا سکے. تو جو شخص خود کتاب لکھے وہ اپنے بارے میں یہ کچھ تو نہیں لکھے گا. نبی کا اختیار ہی نہیں تھا اس کتاب کے اوپر. یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے.
تو اس طرح کی آیات کو پکڑتے ہیں وہ جی بڑی گستاخی ہوگی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے بندو، کائنات کا مالک اپنے ایک بندے کے ساتھ جس کی پیدائش ایک قطرے سے ہوئی ہوئی ہے، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑی کوئی شخصیت ہو، جب خدا سے بات کرے گا تو پھر تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. خدا نے کوئی احترام کے ساتھ بات کرنی ہے جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی خالق و مخلوق کا فرق ہے. وہ تو پھر اس شخصیت کو جسے اللہ نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں ہمارے حضور ان کی وجاہت ہے. یہ وجاہت کا مطلب کہ ہمارے دربار میں ان کا وہ مقام ہے جو اور کسی کا نہیں. ومن المقربین، اور آخرت میں ہمارے قریبی لوگوں میں ہوں گے. کون؟ عیسیٰ ابن مریم. لیکن جب توحید کی باری آئی ہے پھر بالکل ننگی تلوار ہے جی قرآن. ہاں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابے دشائی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح، اگر اللہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب اللہ کو کون مشورہ دے کہ یا اللہ تو سورہ ال عمران میں کہہ کے آیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ اب اچانک تجھے کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. جب توحید بیان ہوگی اسی طریقے سے ہوگی. پھر یہی بیان ہوگا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ہاں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبد القادر جیلانی تھے، ہے ہی کوئی نہیں. ہاں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. رابعہ بصریہ تھے، ہے ہی کوئی نہیں. ہاں، پھر کہا من دون اللہ، یہ من دون اللہ ہے کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. حالانکہ حزب اللہ ہے لیکن اللہ کے مقابلے پہ لاؤ گے من دون اللہ، نہ تمہارے نقصان کے مالک نہ نفع کے. ہاں، ہم جب کبھی بریلویوں کو پیش کرتے ہیں نا شیعہ کو، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہے کہ عبادت نہ کرو. بالکل عبادت کا بھی ہے ذکر، لیکن ساتھ یہ بھی ہے نقصان اور نفع کے مالک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے پڑھ. ہاں، آگے لکھا ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. تو عبادت کرو یا نہ کرو، جب تم کسی کو اس طریقے سے مشکل کشا مانو گے تو گویا تم نے اس کو خدائی میں ساتھ شریک کر دیا. اس کے لیے آپ ہماری تفصیلی ویڈیو دیکھیں. شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا، یہ شیطانی توحید ہے جس میں انہوں نے بزرگوں کو انبیاء سے بڑھا دیا ہوا ہے اور انبیاء کو اللہ سے بڑھا دیا ہوا ہے. ہم نے آپ کو رحمانی توحید سکھائی ہے، ان کی توحید شیطانی توحید ہے کیونکہ بابوں نے سکھائی ہے. ہم نے بابوں کی توحید نہیں ماننی، پیغمبروں کی، کتابوں کی ماننی ہے. بابوں کی نہیں، کتابوں کی. اور صرف ان بابوں کو جو کتابوں کو مانتے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ اسی اللہ رسول اور دین کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے اس کی تشریحات غلط کی، گویا کہ پھر وہ کسی اور ہی خدا کے ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے فضل سے ہماری باتوں سے اس لیے لوگوں کا دماغ کھلا. تو وہ قرآن کی توہین کا چونکہ ذکر ہوا تھا تو میں نے بتا دیا پریکٹیکلی تو آلریڈی یہ سارے گستاخ قرآن ہیں ہی ہیں. اللہ کرے اس ویڈیو کی برکت سے آپ قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی اصلاح کر لیں انشاءاللہ. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اس لیے ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان کے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔